والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام دین فطرت ہے، دین کامل ہے، اور اسلام کے دامن میں کائنات کی ہر خیر ہر برکت بحمدہ تعالی بدرجہ اتم موجود ہے. اسلام سے تعلق رکھنے والا انسان ہمیشہ تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے. حوادثات زمانہ ہو، طوفان ہو، دیگر مصائب و آلام کا ماحول ہو، تو اسلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ہمیشہ تحفظ، عزت وقار فراہم کرنے والا کامل دین ہے. گرامی قدر بزرگوں، اسلام کو بدنام کرنے والی اور کمزور کرنے والی سازشیں لادینی قوتوں کے اور طاغوتی طاقتوں کے نت نئے نئے تماشے اصل میں لوگوں کو تنہا کرنے کی ایک کوشش ہے. اگر ہم اسلام کے وہ حسین پاکیزہ اصول عصر حاضر میں نئی نسل کے سامنے رکھیں تو اس کے تمام تر حسین اور پاکیزہ تجلیات اور اس کے انوار سے انسانیت آج بھی فلاح اور بقا کی جانب گامزن ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر بہت سے معاملات میں کبھی علمی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں وہ شدت نہیں ہوتی کہ جس شدت سے خدا نخواستہ انسانی اقدار
کو نقصان پہنچے، انسان کی عزت و وقار کو مجروح کیا جائے۔ علمی اختلاف میں بھی نئے نئے زاویے اور نئی نئی حسین جو خوبصورت راہیں ہوتی ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ الحمدللہ اسلام کا حسین پاکیزہ مقدس گلشن اپنے اندر یہ تمام تر خوبیاں بحمدہ تعالی سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم جب دیکھتے گئے عالمی طاقتیں ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کرتی ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی قدر، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں، نسلوں کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تیزی سے آپ کے ملک میں ایک عرصے سے ایک پریکٹس جاری ہے کہ آپ کے نصاب سے مقدس شخصیات کو نکالا جانے کا ایک منصوبہ ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے۔ نصاب کی حالت میں کبھی مقدس شخصیات کو کسی مضمون سے خارج کر دیا، ان کے نام سے جڑی کوئی چیز نکال دی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جگہ کوئی ایسی شخصیت کو لایا جائے جو مغرب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں ہوتا اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی شہرت سے ہمیں کیا لگے، یا کسی نے کوئی ایک آدھ چیز ایجاد کر لی ہے تو اس سے ہمیں کیا لگے۔ مسلمان کیونکہ ان شخصیات کو، جن شخصیتوں نے اپنے کردار سے زمانے کو روشن کیا ہے، کہ جن کی صحبت و قربت نے ماحول کو بدلا ہے، ہم ان شخصیات کو پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان سے سیکھنے والے ہیں، لیکن ان کو متنازع بنانے کا ایک منصوبہ ہے اور جہالت کے مارے لوگ پھر اس کا اثر بھی لیتے ہیں۔ اب دیکھیں انسانی معاشرے میں کون ہے جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہو جو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا ہے؟ کس کس اپنے بگانے نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اس بات کو بیان نہ کیا ہو کہ کائنات میں جو انقلاب حسنین کے نانا، سیدہ زہرا کے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، یہ انسانی کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر کس نے بیان نہیں کیا کہ جو اس معاشرے میں محمد پاک کے شاگردوں نے رول پلے کیا وہ کوئی اور کائنات میں یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کے لیے کسی ذاکر کا، کسی مولوی کا، کسی رائٹر کا، کسی نام نہاد مجتہد کا سہارا لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان پر قرآن گواہ ہے، ان پر صاحب قرآن کے فرامین گواہ ہیں، تو کسی تیسرے سے گنجائش بھی نہیں رکھتے ہم کہ کسی سے پوچھیں۔ اس تصور کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ مائیکل ایچ ہارٹ، دی 100 گریٹ پیپل کا مصنف، جو آج بھی یورپین امریکن لوگوں کے ہاں، تحقیق کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے اور محققین کی دنیا میں ایک بڑا فگر ہے، مستشرقین میں، وہ کہتا ہے کہ سوائے اگر دنیا میں ایک عمر ہوتا تو پھر کائنات میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اگر ہندوستان کا مہاتما گاندھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ کائنات عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شاگردوں نے جو انقلاب برپا کیا ہے، ابو بکر و عمر نے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ ان کی سادگی ہو، ان کی شرافت ہو، ان کی ایڈمنسٹریشن ہو، وہ کائنات میں مثالی ہے۔ کوئی کہتا ہے کتا بھی پیاسا مارا گیا تو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کوئی ایسا ہے کہ جو جتنے فتنے کھڑے ہو جائیں، تحمل بردباری کی دنیا کا سلطان ابو بکر صدیق تن تنہا اس پورے معاشرے میں کھڑا ہو جاتا، ڈٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے مقدس اصحاب کی سپورٹ ہوتی ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، یہ تصور کیوں ہے؟ ہمیں پاک نبی کے مقدس اصحاب سے ملتا ہے، اس لیے رحمت کونین کی صحبت اور قربت مبارکہ کا اثر ہے، ان کی تعلیمات کا اثر ہے۔ پھر حضور کے اصحاب میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا جھنڈا
پوری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جس کے حصے میں جتنا کام آیا اس نے الحمدللہ اپنی جان مال سے بڑھ کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، وہ حضرت فاروق اعظم ہوں، وہ حضرت عثمان غنی ہو، یا حضرت مولا کائنات حیدر کرار ہو، وہ حسنین کریمین ہوں۔ اب دیکھیں اسلام پھیلانے کی بات آئے تو ابو بکر صدیق، اسلام پھیلانے کی بات آئے تو عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور جب اسلام کو بچانے کی بات آتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کا لخت جگر، نور نظر، سیدہ فاطمہ زہرا کے دل کا ٹکڑا حضرت امام حسن و حسین میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ یہ دین پھیلانے والے بھی ہیں، یہ محمد کے دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ اس لیے آج 1400 سال کے بعد انتشار کی دنیا میں اپنے آپ کو جوڑنے کی بجائے پیار کی دنیا سے جوڑ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں علم محبت ہی محبت نظر آئے گی، علم الفت ہی الفت نظر آئے گی۔ ہم اس لیے بارہا کہتے ہیں، بربلا کہتے ہیں، جس کو بھی ماننا ہے ساتھ والے کو مانو گے تو تمہیں اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ ہوگا، اس کا پتہ تمہیں اس سے چلے گا کہ کون ابو بکر ہیں، یہ علی بتائیں گے کون ابو بکر ہیں، کون علی ہیں یہ تمہیں ابو بکر بتائیں گے کون علی ہیں، عمر کون ہیں یہ تمہیں ابو بکر بتائیں گے، حضرت عثمان کون ہے یہ تمہیں حضرت مولا علی بتائیں گے۔ اس لیے اللہ کا کتنا کرم ہے سازشوں کی دنیا میں، اور یہ طوفانوں کے ماحول میں اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں، آج بھی اپنے عقیدے کو اسی جانب لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے اکابرین نے بڑی تحقیق اور بڑی جستجو اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اس کا تحفظ کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، جن کے بارے میں قرآن بیان کرے اور جن کو اللہ کا فرمان بیان کرے اور ساتھ ساتھ کملی والے کا فرمان احادیث بیان کرے، ان کے لیے ہمیں کسی سے پوچھنے کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے محبت کرنی ہے ڈٹ کے کرو، لیکن یہ یاد رکھو ہمارے نزدیک وہ سارے اعلیٰ ہیں، وہ سارے عرفہ ہیں جن کی عظمتوں کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور جن پر زیادہ آپ دیکھیں آیتیں جس کے حق میں نازل ہوئی، جن کے حق میں آیات قرآنیہ کا نزول ہو، ہم ان کے بارے میں کسی اور سے پوچھ سکتے نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم جس کے بارے میں خود ارشاد فرما دیں کہ یہ کون ہیں، یہ کیسے ہیں، رب فرما دے یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں، پھر کسی اور سے ضرورت پوچھنے کی نہیں ہے۔ ہمیں الحمدللہ ہمارے اکابرین کا دیا ہوا خزانہ ہمارے پاس تحقیق کے لیے موجود ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا قرآن حضرت حیدر کرار شیر خدا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، پھر صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے شاگرد کیا فرماتے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ میں، جس کی شان شوکت بیان ہو رہی ہے، قرآن کی آیت جس عظیم شخصیت کو بیان کر رہی ہے، اس کا نام ہے حیدر کرار۔ وہ شیر خدا ہیں، وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اٹھایا، جن کو لعاب چٹوایا، جن کو نبی نے جھولی میں بٹھایا، حضور نے جن کو کریم آقا نے جن کو خود اٹھایا، حضور نے جس کو لوری بھی دی، کریم آقا نے جس کو لعاب بھی دیا، میرے کریم نے جس کو کندھوں پہ بٹھایا، بلکہ شبلنجی کہتے گئے، روتے تھے تو چپ بھی کرانے والے میرے نبی خود ہوتے تھے۔
جو جو میرے کریم نے دیا، اب کیا دیا، کتنا دیا یہ نبی جانے، یا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام مولا علی جانے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے گئے رسول مختار نے اعلان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جنت کا ایک قالین میرے پاس لائے اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ جب میں اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھ سے سرگوشیاں فرمائیں، یعنی راز کی باتوں سے آگاہ فرمایا۔ جو بھی علوم مجھے عطا ہوئے میرے نبی فرماتے گئے میں نے وہ علوم اپنے بھائی علی کو سکھا دیے، جو مجھے عطا ہوئے وہ علی کو سکھا دیے، وہ میں نے علی کو سکھا دیے۔ تو وہ علی فرمایا، حضور فرماتے میرے علم کا دروازہ گئے، حضور سید کون و مکانے، پھر علی کو اپنے پاس بلایا، فرمایا علی تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، اور تم میری امت، میرے امت کے میرے درمیان ایک نشان ہو۔ اب جس کو علم نبی دے، جس کی عظمتوں کا بیان نبی کر کے فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، خود رحمت کونین فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ گئے، علم کا شہر میں ہوں، علی کے بارے میں فرمایا اس کے دروازے کا نام علی گئے۔ اب حضور فرماتے گئے انا دار الحکمت وعلی بابها، رحمت کونین فرمائے حکمت کا شہر میں، دروازہ علی، حکمت کا گھر میں، دروازہ علی، حکمت کا شہر میں، دانائی کا شہر اور دروازہ علی گئے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے گئے ہم نے سید کون و مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے انا مدینۃ الجنت وعلی بابها، بہشت کا شہر میں ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ خود مولا علی فرماتے گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا گئے جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 299 پہ، فرماتے گئے علی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ الجنت وانت بابها، فرمایا یا علی کذب من زعم انه يدخلها من غیر بابها، فرمایا علی سن لو میں جنت کا شہر ہوں، اس کا تو دروازہ گئے۔ اے علی وہ شخص جھوٹا گئے جس کے گمان میں یہ گئے کہ وہ داخل ہو اور جنت میں بغیر اس دروازے کے، یعنی جو بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا گئے اس کو دروازے سے جانا پڑے گا، اور دروازہ وہ گئے جس کو مصطفیٰ نے علی کہا ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی آج 1400 سال بعد جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکے کا سہارا لے کے، جہالت کا سہارا لے کے اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرنے والا، خلفائے راشدین پر خرافات بکنے والا، حضور کے یاروں کی ان کی توہین کرنے والا، مولا علی کی شان وہ جہالت کا مارا کیا بیان کرے گا؟ علی کے بارے میں اس جاگل کو کیا پتا جس کی جہالت کا یہ عالم ہو کہ اس کو نہ جناب والا الف با کا پتہ نہ ہو، جس کا ترجمان مجمع عام میں یہ کہہ رہا ہو کہ یزید کی عدالت میں بی بی ساری رات دھوپ میں کھڑی رہی، وہ جہالت کا مارا علی کی عظمت کیا بتائے گا؟ جس کا جاگل ترجمان یہ کہے کہ جناب ابو طالب کو ذائچہ بنانے والے نے کہا 14 رجب کو بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا،
اللہ پیدا ہو رکھا گئے، وہ جہالت کا مارا علی کی شان کیا بتائے گا؟ علی کون ہے یہ پوچھنا ہے تو تمہیں آل سنت سے پوچھنا ہوگا، اور آل سنت ابو بکر، عمر، عثمان سے خیر لے کے بتائیں گے کہ ہم نے نبی کی زبانی علی کے بارے میں کیا سنا گئے۔ علی کون ہے یہ آل سنت بتائیں گے، یہ تمہیں محمد عربی کے غلام بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے گئے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو علی کون ہے؟ اس کو جنابی المودہ نے بیان کیا گئے۔ آپ فرماتے علی کون ہے؟ یہ فرمایا عبداللہ ابن عمر کہتے گئے میں نے سنا سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے بارے میں فرما رہے تھے۔ اب بتاؤ بیٹا عمر کا گئے شان علی کی بیان ہو رہی ہے، بیٹا ابو بکر کا وہ تو شان علی کی بیان ہو، صحابی مصطفیٰ کا شان علی کی بیان کرنے والا گئے۔ یہ سچا حسین پاکیزہ عقیدہ گئے جو آل سنت و جماعت کو اللہ نے دیا گئے۔ آپ فرماتے گئے سید کون و مکان نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا علی جی آقا تمہارے لیے ایک نور کا تخت لایا جائے گا اور تمہارے سر پر ایک تاج سجایا جائے گا۔ یہ گئے آل سنت کی کتابوں میں مقام علی، یہ ہے آل سنت کی کتب میں شان علی۔ علی پاک کی شان بیان کر کے جھوٹ کا سہارا لینے والے جاہل ہو تمہاری بلا جانے۔ اب ان کے بڑے بڑے وہ جاگل ذاکر اور نام نہاد مولوی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب کو کہا اللہ تو پیدا ہو رہا ہے، علی نہیں پیدا ہو رہا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا۔ یہ کیا شان ہے؟ یہ خدا کی توہین کرنے والوں، توحید پر حملہ کرنے والے کمینوں، بلا جانے تمہاری علی کا مرتبہ۔ علی کا مرتبہ پوچھنا ہے تو ابو بکر عمر سے پوچھو۔ یہ عمر کا شہزادہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے سنا نبی فرما رہے تھے تخت لایا جائے گا نور کا، بلایا جائے گا یا علی آ جاؤ آپ کے لیے نور کا تخت آ گیا ہے۔ یہ ہے شان علی۔ کبھی کوئی جاہل اٹھتا ہے تو وہ علی پاک کو خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے، او جہالت کے مارے اپنی اوقات دیکھ۔ کبھی کوئی کمینہ اٹھتا گئے تو وہ کہتے ہیں علی نبیوں سے اعلیٰ، کمینے اور علی تو وہ گئے جن کے بارے میں میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن آدم آئیں گے تو ان کی آغوش میں بغل میں شیش ہوں گے۔ جب جناب حضرت زکریا آئیں گے، حضرت زکریا آئیں گے تو یحییٰ ان کی بغل میں ہوں گے۔ جناب حضرت داؤد آئیں گے تو سلیمان ان کی بغل میں جلوہ گر ہوں گے۔ جب قیامت کے دن انبیاء کی مجلس میں جناب حضرت یعقوب آئیں گے تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی بغل میں ہوں گے۔ یہ گئے شان، وہ آئیں گے تو ان کی بغل میں بیٹا وہ بھی نبی، ان کی آغوش میں بیٹا وہ بھی نبی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں آؤں گا میرے ساتھ میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی علی ہوگا، میں فخر کر رہا ہوں گا۔ اب حضور فرما رہے ہیں اچھا پھر دیکھیے شان و مرتبہ۔ اب بیچاروں کی ایک تو ایمان، اس کی وجہ ابو بکر کی دشمنی، عمر کی مخالفت، عثمان کی دشمنی سب سے پہلے ایمان چھینتی ہے۔ ایمان چھن گیا کچھ بھی نہ بچا۔ وہ پھر علی پاک کی بات بیان کرتے کرتے وہ خدا بنا دیا، مصطفیٰ سے نبیوں سے بڑھا دیا۔
یہ شان نہیں ہے. مولا علی کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر ہے کہ میں محمد عربی کا نوکر اور ویر ہوں. یہ ہے شان علی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے گئے نور کا تخت لایا جائے گا, بلاؤ علی, یا علی آ جاؤ. نور کا تخت آ گیا. پھر فرمایا نوری تاج علی کے سر پہ رکھا جائے گا جس کی ضیاء باریوں سے آل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. سارے دیکھیں گے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک آواز بلند ہوگی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر بھائی وسیع کہاں گئے؟ اے علی تم کہو گے میں یہاں موجود ہوں. منادی کرنے والا ندا دے گا جو تم سے محبت رکھنے والا گئے اے علی آج اس کو جنت میں داخل کر. علی جس نے تجھ سے پیار کیا تو پھر جب علی پاک سے محبت کرنے والے آگے بڑھیں گے تو ہم بھی کہیں گے ای گال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے. ای گال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے. ای گال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے. خوشگال زندگی ہے میرا پیر جو علی ہے. حضور فرماتے گئے علی کو کہا جائے گا آؤ علی کی شان سننی ہے تو جہالت کی پگڈنڈیوں پہ وحشت اور بربریت کے جنگلوں میں مارے مارے نہ پھرو. اہل سنت سے پوچھو علی کون, اہل سنت سے پوچھو علی کون ہے. علی وہ گئے جن کو نبی نے بلایا اور فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو. علی کو اپنے کندھوں پہ نبی نے کھڑا کیا, نبی نے اٹھایا علی کو. علی تیرے نصیبوں پہ قربان جائے. کبھی مصطفیٰ علی کو اٹھائے تو علی آنکھ کھولے چہرہ محمدی کو دیکھ کر. علی کو نبی بلند کرے, کندھے مصطفیٰ کے گئے, کھڑے ہونے والے علی گئے. اب نبی پوچھتے علی کتنے اونچے ہوئے ہو؟ عرض کیا کہ اتنا اونچا ہو گیا ہوں اجازت ہو تو آج تو میرا ہاتھ عرش کے پائے پہ پہنچا. علی کا پوچھنا گئے تو آل سنت سے پوچھو, علی کا پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو, علی کا پوچھنا گئے تو نبی کے فرمان سے پوچھو, علی کا پوچھنا ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان سے پوچھو, علی کا پوچھنا گئے تو سچے صحیح العقیدہ مسلمان سے پوچھو. یہی آل سنت کا آل سنت کا یہی صحیح عقیدہ ہے. اور سنو میں نے نہیں کہا, میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ بیماری بھی تمہیں دیکھنی ہے, کرونا وائرس سے بڑی بیماری ہے, طاعون سے بڑی بیماری ہے, ڈینگی سے بڑی بیماری ہے. اور جو علی کا نام سن کر جل جائے اس کمینے سے بچنا ضروری ہے. علی کا نام سن کر جس کی طبیعت خراب ہو جائے, میں نہیں کہتا اس بیماری کی پہچان کرو, صحابہ کو بھونکنے والے کی بھی پہچان کرو, اور علی کے نام سے جلنے والے کی بھی پہچان کرو. اور قسم رب کی ڈوگا باغ میں آنے والوں, علی کا نام سن کر طبیعت مچل جائے, اماں کا شکریہ بابے کا شکریہ ضرور ادا کیا کرو.
میں پھر کہوں گا دیوبندی بنو، وہابی بنو، سنی بنو، شیعہ بنو، جیڑی جیڑی بلا مرضی بنو، آل بیت دے دشمن نہ بنو۔ اوہ ککھ نہیں جے لبنا، اس گھر نال ویر کیتا ککھ نہیں جے لبنا۔ اوہ نسلہ برباد ہو جاتی ہے، قسم رب کی جو ان کے گھر کا نوکر بن جاتا ہے، اللہ کا اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، کتنا سچا عقیدہ ہے سنیوں کا۔ آؤ سنو جنابی المودہ کی ایک اور روایت، سنتے ہوئے چس آئے گی۔ علی کا مرتبہ سنو اور سنیوں سے سنو۔ علی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے گئے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے گئے رسول مختار سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، یا علی انکا قسیم الجنت والنار۔ اے علی سن لو، تم جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہو، تم جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اور اللہ تمہیں فرمائے گا، او محمد کے ویر علی آ جا، اپنے دوستوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اچھا پھر دیکھیے ترمذی نے کہا کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبَ، کہتے ہیں ہم نے جب کسی منافق کو پہچاننا ہوتا، علی کا ذکر کرتے طبیعت خراب ہوتی، ہم سمجھ لیتے یہ بے ایمان ہے، اور جو خوش ہو جاتا ہم سمجھتے یہ سچا مسلمان ہے۔ اچھا پھر میرا دل چاہتا ہے کہ دشمنان علی کو میں پوچھوں، علی کا نام سن کر خوش ہونے والوں کی مجلس میں، علی کا نام سن کر مچل جانے والوں کے اجتماع میں، علی کا نام سن کر باغ بہار ہونے والے سنیوں کے اجتماع میں ان بے ایمانوں سے پوچھوں، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اینج نہیں، اینج نہیں، اینج نہیں، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے اچھا سارے ایک منٹ، جو دوست ہمارے اپنے طور پر معزز بن کے بیٹھے ہیں نا، اپنے طور پر وہ تھوڑی تکلیف فرمائے، اپنا رخ زیبا نیچے رکھے، اپنا رخ زیبا نیچے رکھے، کیونکہ علی کا نام ہر بندے کے لب پہ نہیں آتا۔ بس یہ سن لیں، نبی خوش ہوتے گئے جو نام علی لے، کیونکہ خود فرمایا، حضور نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، خود فرمایا من قلت مولا فعلی مولا، میں نے ذکر علی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر علی تو بس اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس کی نسلوں کا بیڑا پار فرما دے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہم نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض
پھر بولیے ہم نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہم نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا۔ اب سن کے پھر جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے وہ تکلیف نہ کرے۔ اب سنو علی کون ہے؟ او علی کی عظمت و رفعت کو تولنے والوں، علی کی عظمت و رفعت سے نا آشنا لوگوں، او میرے جہالت کے مارے ذاکروں کو سننے والے، جاہلوں کو سننے والوں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان غیرت مند لوگوں کے توسط سے۔ اب بتائیے علی کون ہے؟ ہم نے پوچھا ابو بکر، آپ بتائیں علی کون ہے؟ قسم رب کعبہ کی ڈونگا باغ والوں، ابو بکر کہتے گئے نبی کائنات نے اشارہ کیا، میں نے مال قربان کر دیا، میں نے گھر قربان کر دیا، میں نے دولت قربان کر دی، میں ٹاٹ کا لباس پہن کے نبی کی بارگاہ میں گھر کا سارا اثاثہ گٹھڑی میں باندھ کر لے آیا۔ مجھے نبی نے صحابہ کے مجمع میں کہا، حضور نے فرمایا مالو احد قط ما نفعنی، مالو ابی بکر، جتنا تیرے مال نے فائدہ دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ مجھے نبی نے خود کہا ابو بکر اللہ تجھے سلام فرماتا ہے اور پوچھ رہا ہے تو نے سب کچھ لٹا دیا، ہم پہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں نبی دولہا بن کے میرے گھر میں آئے، میں نے اپنی بیٹی کا عقد مصطفیٰ سے کر دیا، یہ ساری سعادتیں ہیں، غار میں میں اکیلا نبی کو دیکھنے والا تھا، اٹھایا میں نے، محمد عربی کی حفاظت بھی کی ہے، لیکن سنو مجھ سے پوچھو علی کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں قسم ہے رب کی میں نے زبانی سنا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ علی وہ ہے جس کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا ہم ذکر علی سننے کے لیے شیعوں کے محتاج ہیں، ان کی کتابوں کے محتاج ہیں؟ ہم سے پوچھو علی کون ہے؟ ابو بکر سے پوچھو، اوے ابو بکر کو بھونکنے والوں، عمر پر حملہ آور ہونے والوں، عثمان غنی کی عظمت کم کرنے والوں، ان سے پوچھو علی کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے نبی سے سنا، یہ ہے صحابیت، یہ ہے صحابیت، یہ ہے صداقت، یہ ہے شرافت، نجابت، یہ سچائی ہے۔ اپنے بارے میں نہیں کہا، بچپن کا یار، نبی کا غم گسار، ہر چیز لٹائی نبی پہ۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، میں نبی نے فرمایا سنو، جس جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے اتار دیا، ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن پروردگار خود اتارے گا۔ وہ ابو بکر کہہ رہے گئے جس کو دیکھنا ثواب ہے اس کا نام بو تراب ہے۔ پھر کیوں نہ کہ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہاں اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا۔ اچھا پھر سنیے، سچوں کی سچائی دیکھیے، سچوں کی سچائی دیکھیے۔ ابو بکر نے کہا علی کو دیکھنا، ڈوگا باغ والوں ابو بکر نے کہا۔ اچھا پھر سنیے، قربان جاؤں آپ کی ماؤں کی ان لوریوں پر جو عقیدے کی ملی، آپ کے بزرگوں کی اس تربیت پر جو عقیدہ کا تحفظ کیا۔ اب سنیے
ابو بکر نے کہہ دیا لیکن مومنوں کی ماں صدیق کی پیاری بیٹی صدیقہ مسئلہ حل کیسے کیا؟ کہنے لگی ابا جان یہ ٹھیک ہو گیا، علی کو میں نے دیکھا، آپ نے، عمر نے، عثمان نے، طلحہ زبیر نے، چھوٹے بڑے نے دیکھا، لیکن ابا جان یہ بھی بتائیں دونگا باغ کی مسجد اس میں غیرت مند مسلمان علامہ اقبال کے شعر کے باسی امام علی الحق کی دھرتی کے لوگ، انہوں نے جو علی کو نہیں دیکھا ہوگا ان کے لیے بھی کوئی پیکیج ہے کہ نہیں؟ واہ صدیق، واہ صدیق، تواڈی عظمت تو قربان جائیے۔ مومنوں کی اماں نے پوچھا، یہ کہتے ہیں لڑائی ہے، لڑائی والے بندے انج دے نقطے کٹ دے۔ اماں پاک ہماری ماں نے اس مسئلے کو واضح کیا، ابا جان جس نے علی کو نہیں دیکھا اس کے لیے بھی کوئی پیکیج ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق پاک نے فرمایا، نبی نے فرمایا جو علی کو دیکھ نہ سکے جہاں بھی ہو وہ علی کا ذکر شروع کر دے، میٹر نیکیوں کا چل پڑے گا۔ اگر اپنے مزاج کے مطابق کوئی بیچارہ تعصب ہٹ دھرمی کے کیچڑ میں پھنسا گئے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ روایت کس نے کی؟ اس سے بڑی محبت کہاں ڈھونڈو گے ہو ظالموں، جاہل ذاکروں کو سننے والوں؟ ہم سے پوچھو، ہمارے بڑوں سے پوچھو، انہوں نے کیا کہا؟ مقام کس کا؟ علی کا۔ زبان کس کی؟ ابو بکر کی ہے، زبان ابو بکر کی ہے، مقام علی کا گئے۔ پھر فرمایا جو دیکھ نہ سکے ذکر کرے، جیسے ذکر چلے گا نیکیاں بھی بڑھے گی۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں نے ذکر علی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض میں نے ذکر علی تو بس اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات۔ اور بغض حیدر میں تیرا جو منشور اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ بغض حیدر میں تیرا جو منشور گئے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور گئے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اچھا پھر دیکھیے علی کون ہے اور یاری کیسی ہے۔ اس پہ میری ایک کتاب ہے پوری، آپ نے کچھ دوستوں نے پڑھی ہوگی، 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام میں نے رکھا قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں۔ بہت سے احباب نے پڑھی، علماء نے اس کو سراہا۔ اس میں ایک واقعہ جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کو سناؤں کہ جو ان کو آپس میں تقسیم کرنے والے ہیں خاطب ہے کہ ان کی محبت کیسی ہے علی کی اور ابو بکر کی۔ اس سے ایسا بھی آپ کہیں تو کوئی عرض نہیں۔ اب یہ واقعہ بیان کیا نور الابصار نے،
نور الابصار میں یہ واقعہ بیان ہوا، روایت کیا اس کو حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ واقعہ دونوں کی باہمی محبت کا سن کر آپ کا گلشن باغ بار ہو جائے گا۔ سنے رسول کائنات کے غلاموں کا محبت اور پیار۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے ایک دن ایسا ہوا حضور کے کاشانہ اقدس پر دونوں صحابی اکٹھے ہو گئے۔ کاشانہ مصطفی پر ادھر سے جناب ابو بکر آ گئے اور ادھر سے مولا علی آ گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اور علی میں پیار دیکھیے۔ اب ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ آگے چلیں، آپ یہ ایمان کا تصور کیسا گئے؟ کسی کو راستہ دینا، کسی کو آگے کرنا، کسی کو اہمیت دینا، یہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ روکنا پسند نہیں ہے، کاٹنا پسند نہیں ہے، کہ آگے گزرنا یہ حسین عمل یہ گئے اس کو آگے، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے چلیں۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے صدیق اکبر علی المرتضیٰ دونوں نے کہا آپ آگے چلیں، ابو بکر نے کہا آپ آگے چلیں، ابو بکر پاک نے کہا، علی پاک نے کہا میں اس سے آگے کیسے بڑھوں، میں اس سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں نے اپنے آقا سے خود سنا ہو کہ کسی شخص پر غروب نہ ہوا نہ ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ علی نے کہا میں نے نبی سے سنا، حضور فرما رہے تھے میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی پر سورج غروب نہیں ہوگا، طلوع نہیں ہوگا جو ابو بکر سے بڑھ کر ہو، تو جو اتنی عظمت کا مالک ہے۔ علی فرماتے ہیں میں اس سے آگے کیسے بڑھوں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا تم نے نہیں بڑھنا تو میں تم سے آگے کیسے بڑھوں، جبکہ میں نے خود نبی سے سنا گئے کہ حضور نے فرمایا میں نے سب سے بہتر عورت کو سب سے بہتر انسان کے نکاح میں دیا، یعنی فاطمہ اور علی۔ یہ ہے اہل سنت۔ اس نے کیا کہا؟ حضور کے بعد سب سے بہتر۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب ہمارے جہالت کے مارے لوگوں نے ایک ایک بات اٹھائی، اس پہ عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اور غور سے تو سنو، میرے نبی نے فرمایا، اچھا علی پاک فرماتے ہیں میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے نبی سے سنا، علی پاک فرما رہے ہیں میں نے خود سنا گئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ابراہیم خلیل کے سینہ کی زیارت کرنا چاہے وہ میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ ابو بکر پاک نے کہا اچھا تو میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ میں نے خود سنا گئے آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى صدر آدم وإلى یوسف وحسنہ وإلى موسیٰ۔ آپ نے یہ روایت پڑھتے ہوئے فرمایا حضور سے میں نے سنا جو شخص، ادھر ابراہیم کے سینے کی بات تھی، میں نے نبی سے سنا جو شخص آدم کا سینہ مبارک، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہد و تقوی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم، کسی نبی کے نوکر میں دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھنا۔
حضرت مولا علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں بھی آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ میں نے خود سنا، حضور سے خود سنا، وہ فرما رہے تھے جب میدان محشر میں حسرت و ندامت یعنی قیامت کے روز تمام لوگ جمع ہوں گے، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اللہ کی جانب سے، آواز دے کے کہے گا اس کی جانب سے، اے ابو بکر تم اپنے محبوب مصطفیٰ کی معیت میں جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو۔ میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ ابو بکر نے کہا تو میں آگے کیسے بڑھوں؟ میں نے خود سنا رسول کائنات نے خیبر و حنین کے موقع پر جب آپ کی خدمت میں دودھ اور کھجوروں کا ہدیہ نبی نے کیا تھا، تمہاری طرف بھیجا، تو حضور نے فرمایا یہ ہدیہ علی کو دے دو، اس کو کہو یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ میں نے ذکر علی تو بس اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے گئے حبیب خدا۔ ذکر مولا عبادت گئے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت گئے بھائی میرے، یہ گئے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، یہ گئے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ علی پاک نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیوں؟ میں نے سنا نبی فرما رہے تھے، میں بیٹھا تھا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور نے فرمایا انت یا ابا بکر عینی، ابو بکر تو میری آنکھ ہے، آنکھ، ابو بکر تو میری آنکھ ہے، تو میں نبی کی آنکھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا تو میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ میں نے نبی سے سنا گئے حضور سید کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت علی جنتی سواری پر آئیں گے تو کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہے گا یا مصطفیٰ، دنیا میں آپ کے ایک بہت اچھے والد، ایک بہت اچھے بھائی، والد ابراہیم اور بھائی جناب علی المرتضی، میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ اچھا پھر علی فرماتے ہیں میں نے بھی آگے نہیں بڑھنا، میں نے نبی سے سنا گئے ابو بکر آپ کے بارے میں روز محشر جنت کا خازن رضوان جنت اور دوزخ کی چابیاں لے کر آئے گا اور پوچھے گا ابو بکر کہاں گئے، ابو بکر کہاں گئے؟ پھر وہ چابیاں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے پیش کرے گا اور کہے گا یہ لو چابیاں۔ علی پاک کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، علی پاک کہہ رہے ہیں کہ جنت، حضور نے فرمایا جنت کا رضوان چابیاں آپ کے ہاتھ میں رکھے گا اور کہے گا جس جس کو چاہتے ہو جنت میں داخل کر دو۔ اب علی کہہ رہے گئے صدیق داخل کریں گے، سنیو قسم خدا دی چست تواڈی بننی، بس اگر وہ قبول کر لیں، اگر وہ قبول کر لیں
مزہ تے چس وجہ ادھر کوئی کہتا ہے علی حق پہ نہیں، کوئی کہتا ہے ابو بکر حق پہ نہیں، اور تمہاری صدقے جاؤں سنیو عقیدے پہ دونوں کے ذکر پہ خوش ہو کے بتا رہے ہو کہ ابا نیک ہے اماں نیک ابا ہے کیا، اور دونوں کے ذکر پہ خوشی بتا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا علی اور ابو بکر کے ذکر پہ جس کی طبیعت خراب ہو مسجد میں نہ آیا کر، نمازیں نہ پڑھا کر، کوئی فائدہ نہیں۔ علی کے ذکر پہ ابو بکر کے ذکر پہ اگر لذت نہ آئے یہ کام چھوڑ دے کوئی اور، دین سے تعلق نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے۔ جو مرضی بن کعبے دے طواف کرتے باویں جتنا مرضی نستے دوڑ، کیونکہ صحابہ کا جو بغض رکھتا گئے، سنو میرے نبی وہ گئے، ایک بندہ ایسا مرا منافقوں کی جماعت کا امیر تھا، حضور کا کرم دیکھیے ادھر بھی پہنچ گئے، لیکن اب حضور کا عدل دیکھیے، جنازہ لایا گیا، فرمایا کون ہے؟ کہا فلاں بندہ، فرمایا یہ میرے عثمان کا دشمن ہے، فرمایا جی، حضور نے فرمایا تم پڑھو۔ اب دیکھو عثمان کے دشمن کا جنازہ نبی نے نہیں پڑھایا، تو ابو بکر کے دشمن کا، عمر کے دشمن کا، علی کے دشمن کا نبی کیسے اپنے قریب کریں گے؟ اس لیے مخلصانہ مشورہ گئے میرا اس بد نصیب کے لیے، علی کا، عمر کا، صدیق کا، عثمان کا، حسنین کا ذکر سن کر جس کی طبیعت اچھی نہ رہے وہ چھوڑ دو، نمازیں شمازیں مسجدوں میں جانا وانا چھوڑ دو، اپنی بد نصیبی پہ ماتم کرو۔ اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے جو نبی کے یاروں کا، پیاروں کا، شہزادوں کا ذکر سن کر خوش نہ ہو، اور قسم رب کی سنی ہو۔ کتنا مزہ آئے گا جب ابو بکر کے بارے میں علی کہہ رہے ہیں جنت کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہوں گی۔ علی کے ہاتھ میں جنت کی، ابو بکر کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں۔ اچھا علی آگے ابو بکر نے کیا کہا، صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہنے لگے اچھا میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ حضور سے سنا کہ حضور کہتے ہیں جبریل نے آ کے بتایا، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے میں تم سے اور علی سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، پھر میں شکر بجا لایا، پھر کہا اللہ فرماتا ہے میں حسن حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، پھر سجدہ شکر ادا لایا۔ مطلب یہ ہے ابو بکر نے کہا علی یا علی ادھر تے میرے کلے دی گل ہے، ادھر تے تیرے ٹبر دی گل ہے۔ ادھر تو میری بات ہے، ادھر تیرے خاندان دی بات ہے۔ او بریلی دا بابا شالا نسلہ وسنی، اس نے تو کمال کر کے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا۔ اور پھر کہا آل سنت کا بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت۔ اچھا پھر علی نے فرمایا میں بھی اگے نہیں جانا۔ کہا ہون کیوں نہیں جانا؟ کہ میں نے سنا
حضور نے ارشاد فرمایا اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے وزن کے ساتھ تولا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا۔ آگے سے جناب ابو بکر نے کیا کہا، میں بھی اگے نہیں جانا، لیکن میں اگے جانا تھوڑی سبحان اللہ نال لے کے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا رسول کائنات نے فرمایا قیامت کے دن علی اودی زوجہ اودے بچے، سبحان اللہ کو جڑے سچے۔ میں نے سنا حضور نے فرمایا علی اودی اودے بچے، فرمایا پھر اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، قیامت کے دن لوگ چل رہے ہوں گے، وہ اونٹوں پر سوار ہو کے آئیں گے، منادی کرنے والا کہے گا لوگو اللہ کے حبیب آ گئے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، بھلا میں اس سے آگے کیسے بڑھوں؟ صدیق اکبر پاک علی فرماتے ہیں سنو میں بھی اگے نہیں جانا۔ انہیں کیا کیوں نہیں جانا؟ کہا میں نے سنا حضور فرما رہے تھے ہم تو آئیں گے اونٹوں پہ سوار ہو کے، لیکن میں نے سنا نبی فرما رہے تھے سنو روزہ دار اس دروازے پہ جائیں گے، نیک فلاں کے دروازے پہ، مجاہدین فلاں دروازے پہ، مگر ایک ندا کرنے والا کہے گا اور سارے جنتیوں سن لو، نیکوں کا دروازہ وہ، مجاہدوں کا وہ، روزہ داروں کا وہ، قاریوں کا، حاجیوں کا، مگر ابو بکر تو جڑے دروازے چوں مرضی جنت وڑ جا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ علی فرماتے گئے نہیں جناب۔ اچھا پھر ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بھی آگے نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا حضور فرما رہے تھے صحابہ بھلا میں دساں توانو میرا محل تے میرے جد امجد ابراہیم پاک دے محل دے درمیان تیسرا سونا محل کی دے، او میرے علی دائے۔ علی پاک نے فرمایا میں بھی اگے نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ فرماتے گئے میں نے سنا نبی فرما رہے تھے صحابہ آسمانوں کے فرشتے کروبین روحانیین اور مالا اعلیٰ روزانہ چاہتیاں پا کے تقدین ابو بکر کتھے نے، ابو بکر کو دیکھتے گئے۔ آپ نے فرمایا میں بھی آگے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے یا علی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس نے کہا میں بھی آگے نہیں جاؤں گا۔ علی فرماتے گئے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تیرے بارے میں آیت آئی ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں ٹائم آگے نکل گیا، اب میں رک گیا۔ آپ کی محبتیں اور چاہتیں اللہ سلامت رکھے، اللہ دونوں کا پیار، چاروں کا پیار، یاروں کا پیار، نبی کے جانثاروں کا پیار عطا فرمائے۔ اللہ تمہارے والدین کی بخشش کرے، اللہ تمہارے بچوں کو سچا عقیدہ دے، اللہ تمہارے رزق کی عزت کی آبرو کی خیر فرمائے، اللہ تمہیں کرونا وائرس سے بچائے، اللہ تمہیں طوفانوں سے بچائے، اللہ بیماریوں سے بچائے، اللہ تمہیں کرپٹ لوگوں سے بچائے، اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ابو ہریرہ کہتے ہیں ادھر یہ رک گئے وہ رک گئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جلدی جا میرے یار کو پیغام دے، ان کو کہو باغ راہ کے اپنے دوستوں کو لے جاؤ۔ اور دونوں کو کہا نبی نے سنو ساری کائنات بن جائے کتاب، سارے درخت بن جائیں قلم، سارے دریا سمندر بن جائیں روشنائی، ملائکہ بندے سارے لکھنے بیٹھ جائیں، ابو بکر نہ تیریاں گلاں مکھڑیاں نو، علی نہ تیریاں گلاں۔
آخر میں میری گل بھی سن لو، تو آڈے ذریعے نال ساری کائنات بنے، کتاب دریا بنے اور درخت بنے، بندے جن فرشتے لکھنے بیٹھ جائیں، دونوں کی شان ہاتھ جوڑ کے دیوبندی وہابی سنی سیاہ پیتے پیپے نونے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب دونوں غلاموں کی شان یہ گئے، میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت اور گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔